عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين الحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں اور پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ یاد اور جو بیان پیش کیا آپ نے سماعت فرمایا. میں نے رات کو آپ کو مختصر بتا دیا تھا. اصلی رات تو رات کو ہی تھی. دو نسبتیں لے کر کے آئی تھی وہ رات. ایک تو جمعہ کی رات, ایک شب معراج کی رات. بڑی فضیلت رکھتی ہے. جمعہ کی رات تمام راتوں کی سردار ہے اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اعلیٰ حضرت عظیم القدر فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَإِلَّا مَقَامِ کے مقیم ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے. وَإِلَّا مَقَامِ کے مقیم ہوئے سر عرش تک نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں مقام, وہ خدا ہے کہ جس کا مقام نہیں. وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں. لال مقام کے مقیم ہوئے وہاں پہنچے پیارے آقا جہاں کوئی مکان نہیں, مکی نہیں. اللہ کی ذات بابرکات ہو. نبی کے لیے مکان بھی ہے اور اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں. شب اسرا کے دولہا پھر قائم درود, شب اسرا کے دولہا پھر قائم درود. نوشہ بزم جنت کے لاکھوں سلام, نوشہ بزم جنت کے لاکھوں سلام. تو قرآن عظیم کی جو تفسیروں میں بیان کیا گیا ہے, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے, رات کے تھوڑے سے حصے. آپ کا
کہیں گے رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر، جو 1.25 مہینے کا مکہ شریف سے بیت المقدس ہے، اور پھر 7واں آسمان، عرش، کرسی، لوح قلم، سدرۃ المنتہا، لامکان تک پہنچے، عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ارواح، عالم برزخ، دوزخ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، سارا سفر آپ نے کیا، 10 مقامات پہ رکے، 5 سواریاں بدلی گئی، 5 سواریوں پہ آپ نے سفر فرمایا، اتنا لمبا سفر، اور ادھر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ گئے۔ یہاں مفسرین کرام اور ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ 27ویں رات میں کیوں لے گیا رب تبارک و تعالی؟ اگر چاندنی رات میں جاتے، اجالے راتوں میں جاتے، 14ویں رات میں جاتے تو روشنی ہوتی، اندھیری راتوں میں کیوں لے گئے؟ اور 27ویں رات تو بالکل ایک دم صبح تک ہی کوئی روشنی نہیں، ہم روشنی کے محتاج ہیں، ابھی لائٹ چلی جائے اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے محتاج نہیں، اسی لیے اللہ بھی نور، قرآن بھی نور، فرشتے بھی نور، مصطفیٰ بھی نور، جانے والا نور، لے جانے والا نور، سواری بھی نور، برابری بھی نور، نور لالا نور، اندھیرے کی ضرورت ہو جن کو ہو، یہ تو روشنی ہی روشنی تھی۔ اسی لیے 27ویں رات میں میرا رب لے گیا اپنے محبوب کو، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کی زیارت کا اللہ تعالی خود مشتاق ہے، خود مشتاق ہے، جس نے آپ کو بلایا اپنی بارگاہ، بلا کر کے کئی تحفے دیے ہیں، اور بھی بڑے سے بڑا تحفہ نماز کا تحفہ دیا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور ادھر دلیل کیا ہے کہ جس مکان میں ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اس گھر کے جس گھر پہ بستر پہ آرام فرما رہے تھے وہ بستر بھی گرم تھا، وضو جہاں فرمایا، غسل فرمایا، اور پانی بہ رہا تھا، اور دروازے کی کڑی ہل رہی تھی، اس لیے کا زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، یکدم میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کڑی ہلتی رہی، بستر گرم تھا، راتوں رات کے ایک حصے میں ہو کر کے اتنا لمبا 18,000 عالم کا دیدار فرمایا، 18 برس کا سفر ہو اور 18,000 عالم کا دیدار کر کے سرکار تشریف لائے رات کے تھوڑے سے صبح بعد پھیلی مکے کی سرزمین، سب سے پہلے ابو لہب کو بخار آیا، بے چینی ہوئی، ہوتی ہے، ابو لہب کو بخار آیا، بے چینی ہوئی، جا کر کے کہا کہ کون ہے نبی کا چاہنے والا محمد کا؟ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اے ابو بکر ٹھہرو سنو، حرم کعبہ میں ابو جہل کھڑا ہے، کہہ رہا ہے آپ کا نبی کہہ رہا ہے، آپ کا نبی کہہ رہا ہے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ کو کہتے ہی نہیں تھے، محمد بن عبداللہ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا تو 1.25 مہینے کا راستہ یہ ہے، اور پھر جنت میں سے سواری آئی، 70,000 فرشتے براتی آئے، جبریل امین بھی آئے اور 7 آسمان کا سیر کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا میں جبریل رک گئے، میں عرش عظیم پہ پہنچا، اللہ کا دیدار کیا، اور کئی تحفے لے کر کے واپس رات کے تھوڑے سے حصے میں آ گیا۔ اس بات کو آپ ماننے کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ میرے آقا نے کہا ہے، آج کل ایسے نہیں تھے پلپلے
کہ میرے استاد نے یا مرشد نے کہا ہوگا ٹھیک ہے، ایسی بات ہوگی تو میں پوچھ لوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میرے آقا نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے، کیوں کہ وہ اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں فرماتے، وہ صادق الامین ہیں، وہ سچے ہیں اور حق فرمایا ہے، کبھی جھوٹ نہیں فرمایا۔ تو میٹنگ بلائی، ابو جہل نے میٹنگ بلائی کہ ابو بکر یسر کا میٹنگ بلانے کے بعد میں کہا کہ اے کفار مشرکین، محمد بن عبداللہ تو یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا اور ساتوں آسمان کا سفر کیا، لامکان تک گیا اور بیت المقدس بھی گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اور سوال کرے محمد بن عبداللہ سے تو کس بارے میں سوال کرے؟ سب نے الگ الگ مشورہ دیا کہ آسمان کے بارے میں سوال کرو کہ چاند کون سے آسمان پر ہے اور سورج کہاں ہے، دوزخ کتنی گہری ہے اور جنت کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے اور عرش عظیم پہ کون رکھا ہے، اسی سے سوال کرو۔ ہم نے دیکھا نہیں۔ ابو جہل خود اٹھ کر کے کہنے لگا کہ بیت المقدس کی مسجد کو اپنے دیکھا ہے، صحیح طریقے سے دیکھا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ بلایا میٹنگ میں، سرکار کائنات صدیق اکبر چند صحابہ تشریف لائے، پوچھا، ابو جہل کھڑا ہوا، کہا کہ چند ہمارے سوال ہیں، آپ جو معراج پہ آئے ہو، میں معراج پہ گیا ہوں، ہم نے آسمان کو نہیں دیکھا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، چاند کہاں ہے، سورج کہاں ہے، ستارے کہاں ہیں، عرش کہاں ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ہم ایک ہی چیز کا سوال کرنا چاہتے ہیں، بیت المقدس کو ہم نے دیکھا ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ بھائی کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، وہ نماز پڑھ کے مسجد میں چلا جائے گا، وہ تھوڑی گرے گا کہ اس مسجد میں روشن دان کتنے ہیں، ان مسجد میں ستون کتنے ہیں، ان میں الماریاں کتنی ہیں، اور ان میں کتنا جو ہے وہ ماربل لگا ہوا ہے، اور محراب کس طریقے سے بنا ہوا ہے، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس بارے میں ابو جہل نے پوچھا کہ پہلے بتاؤ بیت المقدس میں، اے محمد بن عبداللہ، بیت المقدس میں روشن دان کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، ستون کتنے ہیں، اور کنکوے کتنے لگے ہوئے ہیں، اور کس پرکار سے بنا ہوا ہے، مینار کس طرح کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جبریل امین محبوب تو نماز پڑھانے کے لیے وہاں تمام انبیاء کرام کو جو حاضر ہوئے تھے انہوں نے بہت گنا دی، ادھر سواری تیار تھی، اور آپ جو ہے آگے کے لیے سوما پورے جو بھی پھر آگے کا سفر فرمایا۔ اے جبریل امین بیت المقدس کو اٹھا کر کے میرے محبوب کے سامنے کر دو تاکہ دیکھتے جائیں۔ ابو جہل کو جواب دیتے بیت المقدس کی مسجد کو، مسجد اقصی کو اٹھا کر کے سامنے کیا۔ اب ابو جہل ایک ایک سوال کر رہا ہے، دروازے کتنے، میرے آقا فرما رہے ہیں کتنے، کیونکہ سامنے سرکار کے سامنے جبریل امین نے پورا بیت المقدس کا نقشہ ظاہر کر دیا اور تصویر ظاہر ہو گئی۔ کھڑکیاں اتنی ہیں، روشندان اتنے ہیں، اور کنکوے اتنے ہیں، ستون اتنے ہیں، سارا جواب دے دیا۔ اس کے بعد میں ابو جہل لاجواب ہو گیا، کہا کہ یہ تو سب جو ہے وہ گئے ہیں اور انہوں نے گنا ہے، جانتے ہیں، کرتے ہیں، سب کچھ معلوم ہے، لاجواب ہو گیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا ہے، اگر اوپر کا سوال کرو تو خدا کی قسم میں نے اتنے اتنے انسانوں کو دیکھا ہے کہ جو جرم کرتے ہیں، زنا کرنے والے کتنے ہیں، اور برائی کرنے والے کتنے ہیں، پیاز کھانے والے کتنے ہیں، شراب پینے والے کتنے ہیں، ان تمام کو میں نے اونھے لٹکے ہوئے دیکھا، اور عورتیں جو مرد اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں اور جو برائی کی جو ہے وہ بلا میں مبتلا ہیں، ان کو بالوں میں سے الٹا لٹکائے ہوئے میں نے دیکھا، اور جہنم کو دیکھا، جنتی کتنے ہیں،
اس بارے میں اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ کہاں ہے جہنم کہاں ہے جنت. ہم نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا ہے تو کہا اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو کہ میرے رب کی قسم کہ میرا رب مجھے لے گیا ہے. کسی کی جو ہے وہ جرت میں یا کسی کی طاقت پہ میں نہیں گیا ہوں. اللہ نے مجھے بلایا اور اللہ ہی مجھے لے گیا ہے. لا مکان میں ماذا البصر وما طغى. اسی لیے حضور نے خدا کو اس طرح دیکھا کہ آنکھ بھی نہیں جھپکی اور ادھر ادھر بھی نہیں ہوئی, نہ ترچھی ہوئی نہ نظر ترچھی ہوئی اور نہ آنکھ جھپکی. اللہ کو اس طرح دیکھا کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ اور رسول کے بارے میں کتنا فاصلہ تھا. تو کہتے ہیں 2 گز, کچھ کہتے ہیں 2 کمان. مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو عشاق ہیں وہ کہتے ہیں کہ دونوں بھاؤں کے بیچ میں جتنی جگہ ہے اتنی اللہ اور رسول کے درمیان میں جگہ ہو گئی, اتنی جگہ لگ گئی تھی. اللہ رب العزت کا دیدار کر کے کئی تحفے لے کر کے واپس لوٹے. ان تحفوں کا آج ہم نے قدر کیا. آج چاروں طرف سے دیکھو سب سے بڑا تحفہ اللہ رب العزت نے نماز کا دیا ہے. بلا کر کے لامکان جتنی بھی نعمتیں فرائض واجبات سنتیں نوافل دیگر احکامات سب زمین پہ عطا ہوئے. قرآن مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا لیکن نماز کا بیان قرآن میں ضرور ہے. لیکن قرآن عظیم خود گواہی دیتا ہے کہ نماز ایک ایسا تحفہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو عرش عظیم پہ رب تعالیٰ نے بلا کر عطا فرمایا. اور اس کے اندر عطیات بھی تحفہ ہے. آیت الکرسی بھی ایک تحفہ ہے. نماز کا بہت بڑا تحفہ لے کر کے واپس لوٹے. ابھی آپ نے سنا 50 وقت کی 5 وقت کی رہ گئی. لیکن آج اس بات کا رونا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں 100 میں 2% نمازی ہیں. 100 میں 2%, 98% نماز نہیں پڑھتے. تو بھلا اللہ رب العزت جل وعلا شانہ فرماتا اے میرے محبوب میں نے کتنی 45 وقت کی نماز کو کم کر کے 5 وقت کی دی, وہی بھی عطا نہیں کر رہے ہیں. تو میرے تحفے کی قدر آپ کی امت نے کہاں کی, کہاں تحفے کی قدر کی. اسی لیے تحفے کی قدر نہیں کریں گے تو میں کبھی نہ کبھی ان کو عذاب میں مستقر کروں. آج میں میری بات کر رہا ہوں. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں, مجھے یہ پریشانی ہے, میری روزی میں برکت نہیں ہے, میرے کاروبار میں یہ نہیں ہے, میرے گھر میں جھگڑا ہے, میرے اوپر کچھ کر دیا یا مجھے کچھ اس طریقے سے جو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب کو یہی جواب دیتا ہوں, نماز پڑھتے بس اس وقت میں کہتے ہیں نماز تو نہیں پڑھتے. بس سب سے بڑی پریشانی ہمارے لیے یہی ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو روزی میں برکت نہیں ہوگی, روزی میں برکت نہیں ہوگی, عمر میں برکت نہیں ہوگی. وہ میں نے رات کو واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بچہ جو دارالعلوم میں چھوڑا پڑھنے کے لیے, تم بھی آئے ہو پڑھنے کے لیے, چھوڑا اور چھوٹی ہوئی گھر پہ گئے. بچے نے وضو بنایا, نماز پڑھنے کی کوشش کی تو نہ باپ نمازی ہے, نہ ماں نمازی ہے, نہ بھائی نمازی ہے, نہ بہن نمازی ہے, کوئی گھر میں نمازی نہیں ہے. انہوں نے کہا مجھے مدرسے کیوں بھیجا, کس لیے بھیجا؟ دین کچھ سیکھ لو, نمازی بن جاؤ اور دین کی باتیں آگے پہنچاؤ. تو دین سیکھوں گا میں اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاؤں گا تو سب سے پہلے تو آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. تم میرے باپ ہو, نماز نہیں پڑھتے تو مجھے شرم آتی ہے. آپ نماز نہیں پڑھتے مجھے شرم آتی ہے. آپ میری ماں ہو, نماز نہیں پڑھتی شرم آتی ہے. آپ میری بہن ہے, نماز نہیں پڑھتی شرم آتی ہے. کیونکہ میں دوسروں کو کہوں گا تو لوگ
مجھے کہیں گے کہ پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو پہلے خدا کے خوف سے ڈراؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا، اے میرے محبوب، چاہے وہ آپ کی جان کے دشمن بن جائیں اور بنے ہیں۔ مصطفیٰ جانے والا کرنے کے ساتھ روز گاؤں نزدیک تھا، اپنے گاؤں میں مدرسہ کیوں نہیں بنایا، جنگل میں کیوں بنایا؟ کیونکہ جو جنگل میں مزے ہیں وہ شہروں میں، گاؤں میں، سٹیوں میں نہیں ہے۔ آپ مکے کی زندگی دیکھ لو، غار حرا کے اندر مصطفیٰ کیوں نماز پڑھنے کے لیے اور وہاں روزہ رکھنے کے لیے ادائیگی میں کیوں گئے تھے؟ مکے کی بازاریں بھی تھی، کعبہ شریف کا فرش بھی تھا اور سارا انتظام بھی تھا اور پانی کا انتظام تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پر چھپ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے، اور ایک نہیں اسے بے شمار واقعات۔ امام حسین کی زندگی کو دیکھو، حضرت علی کی زندگی کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھو، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، غرفوں میں، غوث اعظم کی زندگی کو دیکھو، امام اعظم کی زندگی کو دیکھو، سرکار غریب نواز کی زندگی کو دیکھو۔ آج ہمارے سامنے ہے حضور غریب نواز کا چلہ، جاتے ہیں اندر ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے۔ اس زمانے میں نے لائٹیں تھی، اب تو لائٹ اور ڈیکوریشن وغیرہ سب کر دیا ہے اور دروازے بھی بند کر کے بڑے کر دیے، ورنہ وہ ایک زمانے میں آج کے 20 سال پہلے خواجہ غریب نواز کے چلے کا دروازہ وہ تھا کہ نیچے سونا پڑتا تھا، سو کر کے اندر جا کے اور دیکھتے اس اندھیری کوٹری میں چاروں طرف پہاڑ، انا ساگر کے کنارے چاروں طرف پہاڑ اور اندر قرآن پڑھنے کی جگہ اور کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کی جگہ، وہاں بیٹھ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کی ہے۔ جبھی تو جادوگروں کا جادو نہیں چلا، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی فنا پھر رسول فنا اللہ کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے ان کی شان، عظمت، عزت، مرتبہ اور درجہ بلند فرما دیا ہے۔ اسی لیے آج کے دور میں ہم ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ غیروں سے شکوہ نہیں ہے، شکوہ ہماروں سے۔ آج ایک شیعہ کا بیان آیا، میں نے دیکھا کہ 26 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو فتنہ، فساد، جھگڑا اور جدال وہ پھیلاتی ہیں۔ ان 26 آیتوں کو قرآن کی نکال، وسیم رضوی خبیث شیعہ ہے، اس کو سرے عام قتل کرنے کا حکم ہے۔ ارے قیامت نہیں بلکہ 1400 برس پہلے کے زمانے کے لے کر قیامت تک کے لیے کئی قرآن میں قربان ہو جائیں گے اور کئی مر بھی جائیں گے، لیکن قرآن قرآن ہی رہے گا، نہ حرف بدلے گا، نہ زیر بدلے گی، نہ زبر بدلے گی، نہ کوئی آیت ان میں سے نکال سکتا ہے، کیونکہ کئی آئے اور کئی گئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن کو تم مٹانے کی کوشش کرو گے، گھٹانے کی کوشش کرو گے، نہ مٹا سکو گے نہ گھٹا سکو گے، خود مٹ جاؤ گے۔ قرآن کا محافظ نگہبان میں خود رفتار کو ڈالا ہے۔ تو ایسی بکواس کرنے والے جب اس زمانے میں، اس دور میں کیوں اٹھے؟ کہ ہماری کمزوری آ گئی، ہمارے اندر کمزوری آ گئی ہے، اور ہمارے مدارس میں اور ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے مدارس کے اندر جب بڑے بڑے علماء اس معاملے میں بولتے نہیں ہیں، تب ایسے جو نااہل جن کو اسلام کا پتہ نہیں، خدا کی ذات کو نہیں جانتے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ایسی باتیں لا کر کے سرے عام جو فتنہ پھیلانے کی خود کوشش کریں اور الزام عام مسلمانوں پر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ رب العزت ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ ساری چیزیں بدل جائیں گی اور ساری چیزیں جو مٹ جائیں گی۔ یہ معراج مقدس کا واقعہ بھی قرآن کے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے اور 27ویں پارے سورہ النجم کے اندر بھی ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو انکار کرنے والوں کو کہیں کو سبق ملے۔ ایک نے انکار کیا تھا، واقعہ کسی زبردست عالم سے سنا ہوا ہے، کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھا، ایک نے انکار کیا، تو اس بات کو ہم نہیں مانتے۔
ہزار عالم کا دیدار کیا اور جا کر کے واپس آ گئے، اس چیز کو ہم مانتے نہیں۔ وہ گئے تالاب پہ نہانے کے لیے، کپڑے اتار کے رکھے اور تالاب میں نہا کر کے باہر نکلے، عورت بن گئے، عورت بن گئے۔ کسی مرد نے دیکھا کہ عورت کے کپڑے لا کر کے دیے پہنا ہے، لیکن گھر پہ اپنے لڑکے سے شادی کر 9 بچے پیدا ہوئے، 9 لڑکے پیدا ہوئے یا بچے پیدا ہوئے۔ 9 سال کے بعد میں واپس آ کر کے اسی تالاب کے کنارے میں دیکھا تو کپڑے پڑے ہوئے، اپنے خود کے کپڑے پڑے ہوئے، اور اندر گئی وہ عورت نہانے کے لیے، جیسے نہا کے باہر نکلی مرد بن گیا، مرد بن گیا۔ کوئی کپڑے پہن کر کے گاؤں میں آیا تو سب سے پہلے جس سے اعتراض کوئی شخص ملا، کہا کہ اعتراض کا جواب ملا؟ کہا کیا؟ کہا کہ 9 سال کہاں تھے؟ جواب ملا کیا؟ تو کہا کہ 9 سال تو میں اس طریقے سے گیا تھا اور نئی عورت بن گیا، یہ وہ فلاں 9 بچے پیدا ہوئے۔ کہا اب معراج کے واقعے کو مانتا ہے نہیں؟ کہ اب تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے اس طریقے سے جو ہے وہ ایک کرشمہ دکھایا، ایک کرشمہ دکھایا، تو معراج کے واقعے کو ماننا ضروری ہے، فرض عین ہے، قرآن کے اندر ہے۔ عام کتابوں میں تو بیان ہے ہی، لیکن قرآن پاک کے اندر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں ساری اپنی نشانیاں وغیرہ دکھائی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ رب العزت کو مصطفیٰ نے دیکھا اور مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بندوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، دست قدرت رکھا مصطفیٰ کے کندھوں پر، گردن کے نچلے حصے میں دست قدرت رکھا، اور سارے علوم جتنے تھے وہ مصطفیٰ کے سینے میں آ گئے، جتنے سارے علوم تھے وہ مصطفیٰ کے سینے میں آ گئے۔ یہ واقعات بہت لمبے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی بڑی محفلوں میں بڑے بڑے جلسوں میں بیان کیے جائیں، لیکن آپ بچوں کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معراج کا واقعہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور ان کو ماننا، ایمان رکھنا۔ کوئی انکار کرے تو اس انکار کا جواب یہ دینا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے، اور بے شک ہمارے آقا مقدس معراج کا سفر فرما کر کے واپس آئے ہیں، اور ہمارے لیے یہ تحفہ لے کر کے آئے ہیں نماز کا۔ پھر اس بچے نے کیا کہا کہ مجھے مدرسہ میں بھیجنا، اپنے ماں باپ کو کہا کیوں؟ کہا جب مجھے مدرسہ بھیجنے سے مقصد ہی کیا کہ تم نماز پڑھتے نہیں ہو، اور مجھے بھیجا ہے مدرسے کے لیے، تو وہاں استاد مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ کو نماز پڑھنے کا تم کہتے ہو، تم کو میں کہتا ہوں تو تم برا مانتے۔ اب تم نماز پڑھو گے تو میں مدرسہ جاؤں گا، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو میں گھر کا کھانا پینا بھی نہیں کھاؤں۔ یہ انکار کر کے بیٹھ گئے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن گزرے تو بچہ بالکل نڈال ہو گیا اور بے ہوش ہونے لگا۔ کہا کہ یہ تو مر جائے گا۔ کہا کہ خدا کی قسم کھائی ہے میں نے، تم سب جب کہ نماز نہیں پڑھو گے، معراج مقدس کے تحفے کی قدر نہیں کرو گے، تو میں نہ کوئی کھانا کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا، مر جاؤں گا اور قربان ہو جاؤں گا، مدرسے جاؤں گا تو واپس بھی نہیں آؤں گا جب تک کہ نماز نہیں پڑھو گے۔ آخر میں شرمندہ ہو کر کے ان کے سامنے کہا تم کھانا کھا لو، پانی پی لو۔ والد نے وعدہ کیا، والدہ نے وعدہ کیا، بہن نے کیا، بھائی نے کیا، ہوتے 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 ہفتہ بھر میں سارا گھر نماز میں لگا۔ اے بچوں، اسی لیے جو ہم جا کر کے تبلیغ کرو گے تبھی ہوگا۔ میں اکثر جانتا ہوں اور جگہ جگہ جاتا ہوں، جس کا بچہ پڑھتا ہے اس کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے۔ ان کو کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کا بچہ خود نماز پڑھتا ہے اور آپ نہیں پڑھتے۔ نماز آپ میں پہلے فرض ہے، بچے کے بعد میں فرض نہیں ہے۔ بچہ تو آپ کے گھر میں جنم لیا اور پیدا ہوا ہے، آپ کے اوپر پہلے نماز فرض ہوئی ہے۔ یہ اللہ
قرضن حسنا، بہترین قرض ہے، اس قرض کو ادا کرو گے تو اللہ رب العزت بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی۔ اور حضور معراج مقدس جا کر تحفہ لے کر کے آئے، امت کو خوشخبری یہ سنائی کہ تم نماز پڑھو گے تو الصلاۃ معراج المومنین، تمہاری معراج، تمہارا دیدار، خدا کی زیارت تمہیں سجدے میں ہو جائے گی کہ نماز کی پابندی کرو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ جب تسبیح بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں رب کریم یہ تجھے یاد کر رہا ہے، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ اعلیٰ اور افضل ذات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو بشارت دے دو کہ میرے نبی کے صدقے میں ان کی معراج ہو گئی، ان کا دیدار ہو گیا، کی محمد سے وفات ہو گئے۔ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہ قلم تیرے ہیں۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، زمانہ نہ بدلے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار ہوئی۔ اسی لیے ہم کو طریقہ مصطفیٰ اپنانا ہے اور کہنا ہے اپنے چاہے چھوٹی عمر کا ہو چاہے بڑی عمر کا ہو، اپنے گھر میں جاؤ تو سب جو ہے نماز کی تاکید کرو، ان تحفے کی قدر کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقدر والا ہوگا، اگر قدر نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی ناراض، مصطفیٰ بھی ناراض۔ اور ایک مثال اور بھی ہے لیکن ان کو نہیں دینی، وقت زیادہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔